بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اسلام کی تاریخ میں پہلا زلزلہ کب آیا؟ زلزلوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیشین گوئی ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں جب زلزلے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ نیز کیا زلزلے کی کوئی نماز بھی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عقل مند لوگوں کے لیے نصیحتیں۔ خبردار، وہ زلزلے ہی ہیں۔ قرآن مجید میں زلزلے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ زلزلہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی اللہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لیے بھیج دے، یا تو تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو آپس میں لڑا دے۔ اور مفسرین کی تفسیر کے مطابق جو عذاب پیروں کے نیچے سے آتا ہے وہ زمین میں دھنس جانے یا زلزلہ آنے کا ہی عذاب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو اٹھا نہ لیا جائے اور کثرت سے زلزلے نہ ہوں اور زمانہ قریب نہ ہو۔ زلزلوں کے بارے میں صحابہ کا ایمان بالغیب۔ اللہ کے بندو، زلزلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کبھی نہیں آیا، بلکہ صحابہ نے تو فقط اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سنا اور اس پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے یہ تصدیق بھی کی کہ یہ زلزلے وغیرہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے جو وہ جن لوگوں پر چاہے بھیج دے۔ اور ہمارے زمانے میں کثرت سے ان نشانیوں کا واقع ہونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک غیبی اور علمی معجزہ ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث میں یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں آخری زمانوں میں بکثرت ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھٹنے والی زمین کی قسم کھائی ہے۔ یہ پھٹنے والی زمین کی بات 14 صدیوں تک معلوم نہ ہو سکی، یہاں تک کہ جیولوجی نے بھی پچھلی صدی میں اس بات کا انکشاف کیا، اور اصحاب علم نے زیر زمین ایک میدان ہموار اور زرخیز ایسا تلاش کیا جہاں یہ پھٹنے والی کیفیت رونما ہوتی ہے، اور وہی دنیا میں اکثر زلزلوں کا مرکز ہے۔ اور دنیا میں اکثر زلزلے اسی صدا یعنی پھٹنے والی جگہ واقع ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ نے پھٹنے والی زمین کی قسم کھا کر جو بات بیان فرمائی وہ دین اسلام، قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت کے لیے ایک معجزہ ہے، تاکہ ملحد، منحرف و بے دین قسم کے لوگ اپنے طریقوں سے اس کا انکشاف کریں۔ حالانکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ہی قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا۔ اس لیے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی اللہ ہی کی وحی ہے۔ غیب کی جو باتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی وہ وحی الہی کے ذریعے بیان فرمائی ہیں، نہ کہ اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ محترم ناظرین، اسلام میں سب سے پہلا زلزلہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھا گیا، اور سیدہ صفیہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا زلزلہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھا گیا۔ اور سیدہ صفیہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ پلنگ آپس میں ٹکرا گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم نے نئے نئے کام ایجاد کیے، یقیناً تم نے بہت جلدی کی، اور اگر وہ چیزیں دوبارہ آ گئیں تو میں تمہارے درمیان سے نکل جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ زلزلہ تو جبھی آتا ہے جب تم لوگ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یعنی بدعقیدگی، بدعت و بدعمالی زلزلوں کا بنیادی سبب ہے۔ اللہ کے بندو،
یقیناً زلزلے اللہ کی طرف سے نازل شدہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جنہیں وہ ایک عظیم حکمت کے تحت زمین میں برپا کرتا ہے، اور شروع سے آخر تک ہمیشہ اسی کا حکم چلتا ہے، اور جو چیز وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، بلکہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے ثواب پر ہی اعتماد کیا جائے اور سزا سے غافل ہو جائے، اور نہ ہی اس کی رحمت پر سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور اس کے غصے سے لا علمی اختیار کی جائے، اور نہ ہی اس کی معافی کی امید رکھتے ہوئے ناپسندیدہ کام کیے جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے اور وہ نیند کی حالت میں ہوں؟ کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے، جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا ان بستیوں کے رہنے والے اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ بس اللہ کی تدبیر سے ایسی قوم ہی بے فکر رہتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو۔ سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن فرما برداری والے اعمال کرتا ہے اور وہ اعمال کے ضائع و برباد ہونے سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، جبکہ فاجر کو گناہ کر کے بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور یہی وہ فاجر ہے کہ جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف رہتا ہے۔ ائمہ کرام نے ذکر کیا ہے کہ زلزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ہے جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو اپنی پکڑ، عذاب اور سزا و غضب سے ڈراتا ہے، جیسا کہ چاند اور سورج گرہن وغیرہ، تاکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ حیوانات، نباتات، مال و متاع اور مسکن کے لیے زمین کا ٹھہراؤ اور سکونت بہت بڑی نعمت ہے، اور دنسنے، زلزلے اور خلل میں یہ حکمت ہے کہ یہ آزمائش، امتحان، سزا یا ڈرانے کے طور پر ہے، جیسا کہ قوم سمود پر زلزلہ طاری ہوا اور قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیز ہوائیں اللہ کا خوف دلانے کے لیے چلائی جاتی ہیں جس سے خشوع اور اللہ کی طرف رجوع کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو زلزلے جیسی خوفناک نشانیوں کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ خوف دلانے کے لیے ہے، خاص طور پر جبکہ نصوص شرعیہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زلزلوں کی کثرت قیامت کی نشانی ہے۔ زلزلے کے بارے میں اہم اقوال۔ جلیل القدر صحابی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں زمین میں زلزلہ آیا تو انہوں نے یہ اعلان کیا، اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے اور اپنی رضامندی چاہتا ہے، تو تم اسے راضی کرو اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کرو، وگرنہ اسے یہ پرواہ نہ ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ اور شام میں زلزلے کے موقع پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہ لکھ کر بھیجا کہ نکل جاؤ اور جو شخص صدقہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ اللہ کے بندو، اسی لیے اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ زلزلوں سے عبرت حاصل کی جائے، اور مسلمان انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ بھلائی کے ایسے ظاہری اسباب اختیار کرے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے، اور ان ظاہری برے اعمال کو چھوڑ دے جن کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شر کو بھی دور کر دے۔ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب۔ مصیبت کو دور کرنے کے چند اسباب یہ ہے: توبہ و استغفار، صدقہ، اور بعض اہل علم کے نزدیک ایسے موقع پر جماعت کے علاوہ اکیلے انفرادی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہقی میں صحیح سند سے یہ ثابت ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرے میں زلزلے کی نماز پڑھی کہ زلزلہ نہ ہو یا جو زلزلے ہو رہے ہیں وہ رک جائیں۔ زلزلوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری اس امت پر اللہ کی طرف سے رحم کیا گیا ہے کہ اس پر آخرت کی بجائے دنیا میں ہی عذاب نازل کیا گیا جو فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابو داؤد میں حسن درجے کی سند کے ساتھ ہے۔ مذکورہ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں امت کے مجرموں کو سزا و عذاب ہوگا ہی نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اجتماعی شکل میں پوری امت پر ایک ساتھ عذاب نہیں ہوگا، بلکہ افراد کو عذاب ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نصیحت۔ اللہ کے بندو، خبردار، اللہ سے ڈرو اور اس کی رحمت اور معافی تلاش کرو اور اس کے غصے سے بچو، کیونکہ وہ ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، اور ظالم کو مہلت دینے کے بعد جب وہ پکڑتا ہے تو پھر بھاگنے کا موقع نہیں ملتا۔
اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنا تقوی نصیب فرمائے اور ہمیں فرائض کی پابندی کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں استغفار ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔